بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ہم نے تقریباً گزرے ہوئے 10-12 دنوں میں ایک مضمون بیان کیا ہے کہ جب دنیا سے جائیں بارگاہ خداوندی میں اللہ عز و جل کی طرف ہم لوٹیں تو جو وطن اصلی ہے وہاں کا جب سفر ہو ہمارا تو ہمیں کیا توشہ ساتھ لے کے جانا ہے؟ اللہ عز و جل جس سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے اور ہمارے کام آئے گا۔ آج سے میرے بھائیوں، بیان سننے والوں، ذہن میں رکھ لو عنوان، کچھ ایسی باتوں کا بیان ہوگا کہ اے دنیا کے مسافروں، اے یہاں پر رہ کر اپنے وطن کی طرف جلد لوٹنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، جب یہاں سے جاؤ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہرگز 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 ساتھ میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ بہت زیادہ خطرناک، نقصان دہ، تباہی و بربادی مچانے والی اور دائمی اور ہمیشہ کی ذلتوں کے اندر مبتلا کر دینے والی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح یہ بیان ہوا کہ کیا کیا آپ لے کے جائیں، میرے بھائیو، جب آپ سفر پہ جاتے ہو تو کہا جاتا ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ جدہ سعودی جا رہا ہوں۔ دیکھو ڈرگز ساتھ میں نہ ہونا ورنہ گردن قلم ہو جائے گی۔ دیکھو یہ چیزیں نہ ہو، یہ الاؤ نہیں ہے، یہ جو ہے سفر میں یہ سب فلاں جگہ ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیزیں بینڈ ہے، اگر آپ لے کے جاؤ گے تو مسئلہ ہوگا آپ کے لیے۔ اے میرے بھائیو، میں اور آپ جب یہاں سے اللہ کی طرف لوٹیں، اپنے وطن اصلی کی طرف، تو ہمارے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ ہوئی تو بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو آج سے یہ عنوان ہے، سنو دھیان سے، آج سے اس عنوان پر بات ہے، لہذا میں سب سے پہلے ترتیب سے شروع کرتا ہوں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل کو ٹٹول لیجئے کہ اس کے اندر شرک اصغر یا شرک اکبر تو نہیں ہے، چھوٹا یا بڑا شرک تو نہیں ہے۔ ایک کو ہم ریاکاری کہتے ہیں اور دوسرے کو شرک اور مشرک۔ تو یہ ریاکاری اور یہ شرک اگر دل کے اندر یہاں سے گیا تو کیا نقصان ہوگا میرے عزیزوں؟ بہت بھیانک صورتحال ہے۔ ہوئے مرتے وقت ہی اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا جب اس کی روح نکالی جائے گی، اور پھر قبر میں، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اگر حقیقی شرک جو شرک ہے، اصلی شرک، وہ شرک گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، شرک سے بچو، شرک کی اقسام سے بچو، شرک کے شائبے اور بو سے بھی بچو، بہت دور رہو۔ توحید اپنے رگ و ریشے میں، قلب و جگر کے اندر اور خون کے قطرے قطرے میں توحید کو رچا لو، بسا لو۔ پیارو سن لو کہ جب یہاں سے جا رہے ہو، شرک ساتھ نہ لے کے جانا، نہ چھوٹا نہ بڑا، ورنہ بہت بھیانک صورتحال کا سامنا ہوگا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں صاف 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 اعلان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کی بخشش نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا، کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ذات میں شریک ٹھہراؤ، اس جیسا خدا کسی دوسرے کو بنا دو، جی ہاں، اور صفات میں شریک قرار دے دو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، کوئی اور دنیا میں کوئی پیر پگاڑو، کوئی اور قطب غوث اور ابدال اور کوئی ہے جو اولاد دے دے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس طرح ہم اللہ کے نام پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں، بکرے کاٹتے ہیں اور ذبح ہوتا ہے الذبح للہ، اللہ کے لیے ذبح، کسی کو خوش کرنے، اور اس کی خوشی کے ساتھ اپنی بہت سی مرادیں، تمنائیں جوڑ کر کہ وہ خوش ہوگا تو ہماری یہ تمنائیں مرادیں پوری ہوں گی، یہ ذبح غیر اللہ کے نام کے علاوہ فلاں پیر کے نام پہ ذبح کر دو، فلاں کے نام پہ بکرے چڑھا کے آ جاؤ، فلاں کے نام پر جو ہے یہ کھیر پتاشے چڑھا کے آ جاؤ، یہ ساری چیزیں خطرناک شرک ہے۔ میرے عزیزو، تم کہو کہ میں تو مشرک نہیں، میں ہندو نہیں ہوں، اور میں عیسائی نہیں ہوں، اور میں سکھ نہیں اور فلاں نہیں۔ سنو اس مضمون کو، جب جاؤ یہاں سے توحید لے کے جاؤ، شرک نہ ہو،
شائب شرک نہ ہو، اور شرک کی جی کسی طرح کی کوئی قسم اقسام شرک میں سے نہ ہو۔ ذات میں شرک کہ کسی کو خدا بنا لیا، انہوں نے عیسائیوں نے بنا رکھا ہے۔ شیطان موت کے وقت میں آتا ہے، زور لگاتا ہے کہ کہہ دو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، العیاذ باللہ۔ جنہوں نے ان کو بیٹا قرار دیا وہ مشرک قرار پائے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے نام پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں قصص النبیین میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ بتوں کی پوجا کیسے شروع ہوئی۔ اور اے مسلمان مرد اور عورتوں، اگر بتوں کی پوجا کی حقیقت کو پیچھے سے دیکھ لو تو تصویریں لینا، بنانا، تصویریں رکھنا چھوڑ دو گے گھر میں۔ یہی سب شکل ہوتی تھی۔ کوئی معظم محترم دنیا سے چلا گیا، شیطان نے دل میں ڈالا میاں ان کے کچھ احترام ہونا چاہیے، کچھ ان کی جیسی شکل بناؤ۔ وہ بناتے جب وہ لوگ مر کے چلے گئے تو اگلے والے جب آئے، پیچھے والے بعد میں جب لوگ آئے، انہوں نے سوچا شاید ان کی ہمارے بڑے جو عبادت کرتے تھے اور یہ خدا ہے اور ان میں یہ تصرف کا حق ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور وغیرہ وغیرہ، لمبا ایک مضمون ہے۔ اسی سے وہیں سے شرک شروع ہو گیا۔ بھائیو، شرک سے بہت بچو۔ صفات میں شرک، میں گیا کلیئر شریف ہندوستان میں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر بتا رہا ہوں جی۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سراہنے وہاں بچوں کے لیے پڑی ہیں عورتیں، اور وہاں کھڑے ہیں بچوں کے لیے، کیا کہتے ہیں، دے تو دیا یہ بچے، دے تو دیے، اب ان کا خیال بھی تو کرو۔ یہ آواز جملہ جو وہاں قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے سامنے بولا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ تشریف لائے تھے یہاں، اور بزرگ کیا، حضرت شیخ سلیم، سب جانتے ہیں، مکہ معظمہ کے امام ہیں، بڑے تقوی والے امام ہیں۔ تشریف لائے جو کہتے تھے کہ آج کے زمانے کے شرک نے تو کفار مکہ کے زمانے کے شرک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آج کے زمانے کے مشرکوں نے۔ اور پھر واقعہ بیان کیا، سمندر میں کوئی طغیانی آئی اور موج آئی اور کچھ کشتی جو ہے الٹ پلٹ ہونے لگی، تو جو وہاں کشتیوں میں بیٹھے ہیں اور اس میں سمندری جہاز میں بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، کہتے ہیں یا قطب، یا غوث، یا عبدال، یا فلاں، یا فلاں، یا فلاں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک قسم کے عقیدے دنیا میں موجود ہیں۔ پھنس نہ جانا، کہیں چکروں میں نہ جانا۔ جنگلوں میں تو کہتے ہیں رجال غیب کو پکارو، وہ آئیں گے، تمہارا رخ اس طرح، اس ستارے کی طرف ہونا چاہیے، اس ستارے کی طرف ہونا چاہیے، فلاں تاریخ میں یوں ہونا چاہیے، اور پھر پکارو، دیکھو رجال غیب آ کے مدد۔ توبہ توبہ توبہ، الامان الحفیظ۔ ہمیں قرآن کی سورہ فاتحہ کی شروع سے الحمد سے لے کے سورہ ناس تک صرف یہ سکھایا گیا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، وہی دینے والا، وہی روزی دینے والا، عزت دینے والا، ذلتوں کا معاملہ ہو اسی کے ہاتھ میں، حیات ہو، موت ہو، صحت ہو، عافیت ہو، ہماری آہوں کو سننا، دل کی دھڑکنوں کو سننا، مرادوں کو پورا کرنا، عزیزو بھائی صرف اللہ کا کام ہے۔ رشین کنٹریوں میں سے ایک ملک میں رہنے والے، حالانکہ وہ بڑے مفتی کہلاتے تھے، وہاں کے یہاں آئے اور بیان میں کہہ رہے تھے رجال غیب کو سے مدد مانگا کرو، بڑی عجیب قسم کی مدد ہوگی تمہاری، جنگلوں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں۔ توبہ توبہ توبہ۔ بہت سے سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت ہم شرک تھوڑا ہی لے کے جائیں گے، ہم مشرک تھوڑا ہی ہیں، یہ کیسا مضمون بیان کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایسا مضمون بیان کرتا ہوں، اگر شرک کی تمام اقسام، ہر قسم کا چھوٹا بڑا قلب سے نکل کر اللہ کی توحید میں یہ قلب رنگ جائے تو صاحب نسبت اور نسبت مع اللہ والے اور اللہ والے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بہاروں میں مزے لینے والے آپ ہوں گے۔ پھر وہ حال ہوگا جسے ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا تھا، وَأَسْنَوْ بِي أَعْدَائِي، میرا دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، اِنَّ جَنَّتِي مَعِي، میری جنت تو میرے ساتھ ہے، تَرُوحُ حِينَمَا أَرُوحُ، جب میں کہیں چلتا ہوں تو وہ میرے ساتھ چلتی ہے جی۔ اور ان اخرجت من البلد، اگر میں شہر سے نکالا جاؤں یہ میری سیاحت ہے، وَإِنْ أُدْخِلْتُ فِي السِّجْنِ فَهِيَ خَلْوَةٌ، اور اگر مجھے قید خانے میں داخل کیا جائے یہ میری خلوت ہے، میرے تو سینے میں اللہ کو لے کے چلتا ہوں۔
عزیزوں اور بھائیوں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں صرف ایک اللہ. میں آپ کو توحید یہ کہنا چاہتا ہوں، شرک اگر چلا گیا ساتھ میں، اور کبھی کبھی ایسی شکلوں میں جاتا ہے کہ ہمیں ہوا بھی نہیں ہوتی، پیروں کو، فقیروں کو، مشائخ کو، اپنے علماء کو، بزرگوں کو، اقطاب و ابدال کو، کسی کو اللہ عز و جل نے وہ تصرفات کا حق نہیں دیا جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے بعد رکھا ہے. اولاد کا دینا صرف اللہ کا کام ہے. ہاں، بزرگان دین دعا کریں گے، آپ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، آپ کے لیے اللہ سے مانگیں گے. بہت سے جاتے ہیں روضہ اقدس پہ جائیں گے اور کچھ سے کچھ کہیں گے، اور نظموں میں تو اتنا شرک ہے، اتنا شرک ہے کہ میرے گھر میں ہاں کبھی کبھی نظمیں چلتی ہیں تو ان سے کہتا ہوں بند کرو اس نظم کو. کیا کیسے نظم سن رہے ہو؟ کہاں کی ہے؟ کس کی ہے یہ؟ صفات میں شرک. اللہ تعالیٰ نے کلی اختیار ہر چیز کا اپنے ہاتھ میں لیا ہے. کائنات میں جو ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کے کرنے سے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں بے شک اولیاء اللہ کی دعائیں ہوتی ہے، توجہات ہوتی ہے. جب وہ اللہ سے کسی کے لیے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کر دیتے ہیں، لیکن ہاتھ میں ان کے کچھ نہیں ہے. حاجت روائی، مشکل کشائی، جی، اور ہمارے سارے احوال کا علم بہت سے اپنے سلسلوں میں جی یہ رکھنے والے تعلق ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے شیخ کو ہمارے سارے حالات کا علم ہے. شیخ کے سامنے جائیں گے تو سمجھیں گے کہ میں گیا اور شیخ پر ساری چیزیں جو ہے ان کو علم ہو گیا. کشف کے طور پہ معلوم ہو جائے، اللہ دل میں ڈال دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن علم ہے، وہ جانتے ہیں ہمارے دل کی باتوں کو. خطرناک معاملہ ہے، سمجھ لو میرے بھائیوں. تو وہ کشتی ڈوب رہی ہے جی. وہ حضرت امام حرم بیان کر رہے ہیں کہ سمندروں کی موجوں میں کشتی اور جہاز پھنسا ہوا ہے تو وہ اللہ کو نہیں پکارتا، کہتا ہے یا غوث. ہندوستان میں گاؤں دیہاتوں میں بہت سی پرانی عورتیں جی ہندوؤں سے ایسا ٹوٹکا جادو اور ایسی چیزیں کراتی رہتی ہے کہ اس میں ان کو غیر اللہ کی مدد لینی پڑتی ہے، خود نام لینا پڑتا ہے اور ایسے کام کرانے پڑتے ہیں جس میں اللہ کے غیر سے استعانت اور مدد ہو، جو کھلا ہوا شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے. شرکیہ جادوؤں سے بچو بھائیوں، ہندو سادھوؤں سے بچو. اور یہ جو مجاہدات کیے ہوئے بہت سے ایسے غیر مسلم جی عامل وامل نہیں بلکہ سمجھ لو ان کے سادھو یا ان کے سنگوما یہاں بولتے ہیں، اور یا ایسے لوگوں کے پاس جانے سے خطرہ ہوتا ہے بہت. اہل توحید، اہل سنہ والجماعہ، اللہ کے خاص نیک بندے، ان سے رابطہ رکھیں ہم. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ جو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے اور ایتھیس، دہریت، ہم نہیں مانتے کسی چیز کو، یہ سب ایسا سامان ہے اگر یہ مرتے وقت میں ساتھ جا رہا ہو تو موت کے وقت ہی سے بڑی خطرناک قسم کی سزا ہے. بڑی خطرناک قسم کی سزا ہے. اسی وقت فرشتے پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزائیں دی جاتی ہیں کہ اس کو میں انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو بیان کروں گا. مختصر آج کل کے حالات زیادہ سزاؤں کے بیان کرنے کے نہیں ہیں. کفر بالکل جڑ سے انکار کرنا، میاں کچھ نہیں ہے، سب چلتا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. مذہب لوگ مانتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، مذہب ایسے ملتے ہیں، ہمیں یہاں ملتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں. میں کسی کا وہ نہیں کرتا، اپنا جو مذہب مانتا ہو، لیکن میں اگرچہ ہندو ہوں لیکن میں ہندو نہیں ہوں. میں نہیں مانتا کسی مذہب کو، مگر میں کچھ نہیں کہتا. میری بیوی ہندو ہے، ایسے ملا، ایک ڈاکٹر ملا بیوی ہندو ہے، ٹھیک ہے، اس کے جذبات ہیں اور وہ جو ہے کچھ اپنے اوقات میں مناتی رہتی ہے تو میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں، کرتی رہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. میاں نیچر ہے، نیچر سب. اور اس قسم کے مضامین اور چیزیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور نیٹ پر اور آن لائن اور فیس بک پر اور فلاں جگہ اور یہاں اور وہاں اتنی زیادہ پڑی ہوئی اور ایسے ایسے لوگوں کی باتیں ہیں کہ چپ کیسے اندر گھر کر کے بیٹھ جاتی ہے دہریت اور ایتھیسٹ جی، پتہ بھی نہیں چلتا. جب دنیا سے ہم جائیں میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ ساری چیزیں
ہمارے دل و دماغ میں رہنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ عز و جل پر ایمان ہو اور پوزیٹو انداز میں مثبت ایمان، یعنی کہ جی ہو بھی سکے نہیں بھی۔ سن لو اے میرے بھائیو، اگر شریعت کے ان احکام میں سے کسی میں شک و شبہ بھی ہو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخرت بالکل آنی ہے، اللہ موجود ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، اور اللہ بھی برحق، اس کے نبی بھی برحق، اس کی کتاب قرآن اور ماضی میں جو کتابیں ہیں تورات و انجیل وغیرہ وہ بھی برحق، اسی طرح تقدیر، اسی طرح آخرت، اسی طرح بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندگی، ساری چیزوں کو ذرا سے بھی ڈاؤٹ کے ساتھ اگر کوئی مانے، سمجھ لو کہ اندر سے انکار ہے۔ یقین اس کیفیت کو کہتے ہیں، ہزار دلائل سے کوئی شک و شبہ پیدا کرنا چاہے تو اندر میں آدمی کیسے راسخ ہو، یہ نہیں شاید دیکھو اس کی دلیل کیسی ہے، دیکھو لو ذرا ایتھیسٹ کی دلیلیں سنو، دیکھو اس عیسائی نصرانی کی دلیلیں سنو، یہ کیا کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی دلیلیں کچھ میری سمجھ میں آئے، اور ہو سکتا ہے اس ایتھیسٹ اور دہریے کی کچھ دلیلیں شاید پکی ہو، سمجھ میں آوے، لاؤ ذرا بات تو کر کے دیکھو۔ اگر کسی کا ایسا ذہن ہو تو یاد رکھ لینا چاہیے کہ وہ کفر والا ہے، کیونکہ اگر شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، یہ کفر ہے۔ یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی تصرفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک قرار دے رہا ہے، جی ہاں یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک فی ذات میں شرک ہو یا صفات میں شرک ہو، بھائیو اس سے بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنا اپنے یہاں کے علماء اور مقامی اور بزرگوں کی کتابیں، اور بالخصوص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے ایمان اور کفر و شرک کو ہم سمجھیں، نفاق اسے ہم سمجھیں۔ ظاہر میں سب کچھ چل رہا ہے زبان پہ، لیکن دل اس کا اندر سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسی محفلیں ہوئی ویسے کام کر گزرا، گندی محفلیں ہیں اور گندی چیزیں ہیں تو کر رہا ہے، اور ادھر بھی لگا ہے اور ادھر بھی لگا ہے، جب چاہی نماز پڑھ لی، نہیں بھی پڑھی، نہیں بھی گیا، کوئی ایسی کیفیت اندر میں نظر نہیں آ رہی۔ میں ایسے سب لوگوں کو منافق نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ضرور کہہ رہا ہوں کہ اپنا گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے نا، وہ مسجد میں آتے تھے، باقاعدہ نماز پڑھتے تھے، ان کے نام مسلمانوں کے تھے، وہ گوشت وغیرہ سب کچھ کھاتے تھے، جبکہ اللہ کی طرف سے تھا کہ یہ منافق ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین و مشرکین یہ سب کہاں ہوں گے؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اسی طرح میرے عزیز اور بھائیوں، شرک اصغر جسے ریا کہتے ہیں، شرک اصغر جسے ریا کہتے ہیں، بڑی ڈینجرس اور خطرناک چیز ہے۔ اے پیارو، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، جو ہمارے کام ہو رہے ہیں، خالص اللہ کے لیے ہے یا ہم کسی دوسرے سے اپنا نام، اپنی تعریف، اپنا مقام اس کتاب کو لکھ کر، بیان کو کر کے، درس و تدریس کے ذریعے، تقریر و بیان سے، یا کسی بھی اپنے کمال اور خوبی سے لوگوں کی نگاہوں میں بڑائی اور لوگوں کی نگاہوں میں نام اور شہرت چاہتے ہیں؟ ریا تو ایسا خطرناک جرم ہے، جی ہاں، کہ دنیا میں جتنا جو کچھ کیا ایسے بہت سے ہوں گے، بڑے بڑے کارنامے کر کے جائیں گے، لیکن چونکہ ریا شرک اصغر ساتھ لے گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ ریا کی وجہ سے وہ سارے اعمال صرف برباد نہیں ہوئے، بلکہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ عز و جل ان کو جہنم میں پھینکے گا۔ حدیث شریف میں 3 کے بارے میں خاص آیا، حالانکہ بڑے بڑے عمل کر کے گئے۔ کون؟ شہید اور عالم اور سخی، کتنی بڑی چیز ہے یہ، جی ہاں، اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، تو جانے کے بعد اللہ کے ہاں جب پیشی ہوئی ان کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس لیے کیا تھا؟ کہ آپ کے لیے۔ اللہ کہیں گے نہیں، تم نے یہ سب کچھ میرے لیے نہیں کیا، لہذا سزا بھگتو۔ اول ثلاثۃ تسعر بهم النار، 3 یہ وہ ہیں کہ جن سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو گرمایا جائے گا، وہ 3، ان میں سے یہ تینوں ہیں، ریاکار ہیں، تینوں کہاں کو لے کے جا رہے ہیں؟ شرک اصغر۔ میرے عزیزوں، ہمارے بیانات بیان برائے بیان نہیں، میں نے ایک دن پہلے کہا ہے، ہم جو بیانات کرتے ہیں ان کا مقصد خود اپنا میرے لیے یہ ہے کہ ہم گریبان میں نگاہ ڈال کے جھانک کر کے دیکھیں
کہیں کوئی اس قسم کی چیز اگر ہے جو ہم مرنے کے بعد اس کی وجہ سے ہم کو نقصان اٹھانا پڑے، جی ہاں، اور سنگین صورتحال ہو، تو پہلے ہی سے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کا انتظام کریں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم تیاری کریں۔ تو اس لیے ریاکاری سے بچیے۔ انشاءاللہ میں اس کے کچھ نسخے اور کچھ طریقے بتاؤں گا۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت روایت میں ہے، غالباً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو حضور علیہ السلام سوال کیا فکیف النجات من ذالک، اے اللہ کے رسول اس سے نجات کیسے ہو؟ کہیں سے؟ اسی شرک جلی اور شرک خفی سے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، جی کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتلا دوں کہ جب تو اسے پڑھ لے تو بریت من قلیلہ و کثیرہ و صغیرہ و کبیرہ، قلیل و کثیر اور چھوٹے بڑے ہر قسم کے شرک سے تم بچ جاؤ گے۔ جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک روایت میں ہے، جی یہ جو شرک ہے میری امت میں کالے پتھر پر چیوٹی کی رفتار سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ الشرک اخفا فی قلب ابن آدم من دبیب النملة السوداء فی اللیلة الظلماء علی الصخرة الصماء۔ بہت نازک معاملہ ہے یہ ریا۔ صحیح بات یہ ہے جب تک ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر کو اپنا دل چیک نہ کراؤ، احوال نہ بتاؤ اور صحبتیں نہ اٹھاؤ اور ان سے باتیں نہ سنو اور اپنا علاج معالجہ نہ کراؤ تو اس سے بچنا انتہائی مشکل۔ بہرحال جس طرح کالے پتھر پر کالی چیونٹی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے میرے عزیزو شرک دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور غالباً ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے اپنے عزمہ میں لکھا ہے، اور اس سے بہت کم لوگ بچ سکیں گے سوائے اقویاء خواص امت کے۔ تو بہرحال کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تھوڑا لفظ بدل کر کوئی پڑھ رہا ہو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ۔ ہمارے معمولات میں اپنے سب بھائیوں کو بتا رکھا ہے کہ اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ تو بہرحال آج سے ہمارا یہ اعمال کا سلسلہ ہے، اور ایسی چیزیں میں بتاؤں گا بہت خطرناک قسم کی کہ ان میں سے ہر ایک سے اپنے دامن کو بالکل صاف کر لینا۔ اب ہماری جھولی بالکل خالی ہونی چاہیے، جب ہم جائیں تو ان سے بالکل صاف ہو، انشاءاللہ جنت کی بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو ہم سب کو تمام گناہوں سے، کفر شرک سے اور ہر قسم کی ایسی خصلت و عادت اور ایسے اعمال جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔